اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسم کہا وَهُوَ اللفظ المفرد. اسم کو کیا کہا انہوں نے؟ وَهُوَ اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غیر مشتمل. صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ اللفظ المفرد. یہاں پہ ایک نوٹ لگا دیں کہ اگر یہ لفظ مفرد کی جگہ، نوٹ لگائیے، اگر یہ لفظ مفرد کی جگہ کہاں سے ہونا ہے؟ یہاں تو یہ تعریف کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ چلو یہیں سے پڑھتے ہیں بعد میں. اچھا کیا کہا تھا کچھ؟ وعلیہ یصح تعریف الکلمۃ بانہا. صحیح ہے. اور اس بنیاد پر جو گفتگو اس سے پہلے ہوئی ہے، لفظ کی تعریف کرنا صحیح ہے کہ بانہا، کہ کیا ہے کلمہ؟ کہا اللفظ المفرد الدال بمادتہ علی معنی مستقل. صحیح ہے کہ جو دلالت کرتا ہے، صحیح ہے، اپنے مادے کے اعتبار سے ایک مستقل معنی پر. صحیح ہے پہ اللفظ المفرد الدال بمادتہ. اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا، تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ اللفظ المفرد. پھر انہوں نے کہا، یہاں لکھیے، یہاں نوٹ لگائیے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں اللفظ المفرد. یہاں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ منطق میں بحث معنی سے ہوتی ہے، منطق میں بحث معنی سے ہوتی ہے، نہ کہ لفظ سے. لیکن چونکہ دونوں کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، کیا لکھا؟ چونکہ دونوں کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، اس لیے معنی کا حکم لفظ کی طرف سرایت کرتا ہے. اس لیے معنی کا حکم لفظ کی طرف سرایت کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسد صاحب. جی جناب. ہاں، تو یہاں جب ہم نے کیا کہا اللفظ المفرد، تو انہوں نے لفظ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم پہلے ہماری بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ لفظ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر بھی ہم نے تقسیم اللفظ کیوں کیا؟ کیونکہ لفظ و معنی میں کیا پایا جاتا ہے؟ اتحاد پایا جاتا ہے. چونکہ اصل ہمارے لیے منطق میں کیا مہم ہے؟ مفاہیم مہم ہے، معانی مہم ہے نا، الفاظ مہم نہیں ہے. کہہ رہے الدال بمادتہ علی معنی مستقل، اپنے مادے سے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. کاتابا، کاف تابا، جو اس کا اصل مادہ ہے، اس سے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. وبہیئتہ علی نسبت ذلک المعنی الی فاعلین، اور اپنی حیت کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ ایک فاعل کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے.
صحیح ہے، لا بعینہ، لیکن وہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ معین نہیں ہوتا ہے. اور اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ نسبت تامۃ زمانیۃ، ایک ایسی مکمل نسبت کہ جو کیا ہوتی ہے؟ زمانے پر دلالت کرتی ہے. صحیح ہے، گزرے ہوئے زمانے پر یا موجودہ زمانے پر یا مستقبل کے زمانے پر دلالت پائی جاتی ہے. وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةٌ تَامَّةٌ، اور جب ہم نے کہا کہ نسبت تامہ، کہاں کہا مولانا؟ لا بعینہ نسبت تامۃ، کہا کہ نہیں کہا کہ نسبت تامہ سے ہم نے کس کو باہر کر دیا؟ وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةٌ تَامَّةٌ، اور ہمارا یہ قول کہ نسبت تامہ تخرج الاسماء المشتقہ، خارج کر دیتا ہے کس کو؟ اسماء مشتقہ کو. یعنی کس کو؟ اسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مکان، اس میں زمان، یہ سب کیا ہے؟ اسماء مشتقہ ہیں. صحیح ہے، ان کو کیا کر رہا ہے؟ یہ خارج کر رہا. فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل، صحیح ہے، اپنے مادے کے ذریعے سے کس پر دلالت کرتا ہے؟ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. وَبِحَيْئَاتِهَا عَلَى نِسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ، اور اپنی حیت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کسی شے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن وہ شے کیا ہوتی ہے؟ لا بعینہ، معین نہیں ہوتی ہے. فی زمان ما، کسی بھی زمانے میں. صحیح ہے. ولیکن النسبۃ فیہا نسبۃ ناقصۃ لا تامۃ، لیکن اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں مکان و زمان میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت تامہ نہیں ہوتی بلکہ نسبت ناقصہ ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں فاعل بھی عمل فعل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے، لیکن کیا بعینہ ہی تمام خاصیتیں وہی پائی جاتی ہیں جو فعل کی ہوتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی. فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن کیا اس میں فاعل زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ کہ حال پر کرتا ہو، ماضی پر کرتا ہو؟ صحیح ہے، نہیں کرتا. تو فعل میں مکمل نسبت ہے. اگر ہم نے کہا ذہبا، تو ذہبا ہم کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ وہ گیا. اب یہاں وہ کون ہے؟ فاعل ہے. تو ایک دونوں فعل اور یعنی فعل اور فاعل میں ایک نسبت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی. یذہبو، وہ جاتا ہے یا جائے گا. فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے نا. اور ایک مکمل نسبت ہے. اگر اس کا فاعل الگ سے نہ بھی لایا جائے گا، جملہ ایک مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مکمل نسبت ہے. لیکن اگر ہم نے کہا فاعل کاتب، کیا ایک سینٹنس مکمل ہو گیا؟ نہیں. اس میں مادہ تو پایا جا رہا ہے، حیت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن وہ حیت کیا ہے؟ کسی جانب ہے، لیکن وہ حیت کیا ہے؟ یعنی وہ نسبت جو اس میں پائی جا رہی ہے وہ نسبت کیا ہے؟ ناقص ہے. واضح؟ یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ لگا لیں تاکہ مطلب اور مزید واضح ہو جائے. وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو لکھوائی. ٹھیک ہے، تو اس کو جانے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہی بات ہے کہ اگر یہاں معنی مستقل پر کرتے تو زیادہ اچھا تھا. ٹھیک ہے کہ ہاں یہاں بڑھا دیں مولانا کہ فَإِنَّهَا تَدُلُّ بِمَادَّتِهَا عَلَى مَعْنَى الْمُسْتَقِلِ وَبِحَيْئَتِهَا، دکھ رہا ہے یہاں پہ؟ وَبِحَيْئَتِهَا عَلَى نِسْبَةُ ذَلِكَ الْمَعْنَى لکھ دیں. ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُسْتَقِل بڑھا دیں یہاں. نسبت کے بعد بڑھا دیں ذالک المعنى المستقل، ذالک المعنى المستقل. الى شیء لا بعینہ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پورا ایک سینٹنس آسانی سے سمجھنے کے لیے ہے
फ़इन्हा तदुल्लु बिमाद्दतिहा, अपने मादे के जरिए दलालत करता है मुस्तकिल माना पर, और वह बेहयातिहा, और अपनी हैयत के जरिए से वही माना मुस्तकिल को निस्बत दे देता है क्या, किसी शय की तरफ, है ना। अब आ जाइए इसमें मौलाना, अल इस्म व हुवा लफ्जुल मुफरद, यहां भी मैंने आपको लिखवा दिया कि अगर इसको माने मुफरद कहते तो क्या होता, ज्यादा बेहतर होता, है ना। लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा कि अगर इसको माने मुफरद कहते तो ज्यादा बेहतर होता। वो इसलिए क्योंकि मंतिक किससे बहस करता है, माना से न के अल्फाज से, मफाहिम से बहस करता है न के अल्फाज से बहस करता है। अद्दाल्लु अलल माना, जो दलालत करता है किस पर, माना पर, अला मानन मुस्तकिल फी नफ्सिही, जो मुस्तकिल हो अपने आप में, यानी खुद अपने माना पर दलालत करता हो, गैर मुश्तमिलिन अला हैयतिन, और उसमें किसी तरह की कोई हैयत न पाई जाती हो। तदुल्लु अला निस्बतिन, कह रहे हैं कोई ऐसी निस्बत, हाँ यहाँ पे मौलाना, गैर मुश्तमिलिन अला हैयतिन तदुल्लु अला निस्बतिन ताम्मतिन ज़मानियतिन, यानी ऐसी कोई निस्बत ना हो, यानी कोई मुकम्मल और जो जमाने पर क्या कर रही हो, दलालत कर रही हो, ऐसी कोई उसमें निस्बत ना पाई जाती हो। मिस्ल मोहम्मद, इंसान, न यहाँ कोई जमाना है न किसी तरह की कोई निस्बत है, सही है। मोहम्मद का तर्जुमा मोहम्मद होगा, न कि कोई और शय होगा, कि कुछ और हो सकता है। अब देखिए मौलाना, कम मिस्ल मोहम्मद, इंसान, कातिब, सुआल, नआम, कद यश्तमिलु अला हैयतिन, हाँ, कद यश्तमिलु अला हैयतिन तदुल्लु अला निस्बतिन नाक़िसा। देखिए मौलाना, नआम, कद यश्तमिलु अला हैयतिन तदुल्लु अला निस्बतिन नाक़िसा, कह रहे मुमकिन है कि अस्मा ऐसे हों कि जो क्या है, नाकिस निस्बत पाई जाती हो, ठीक है। मसलन अस्मा अफ़आल रहेंगे, राग़िब क्या है, इसमें फ़ाइल है कि नहीं है, और नाम भी है, तो कहा नाम ऐसा होगा कि जहां निस्बत या तो नहीं होगी या मुमकिन है कि क्या हो, निस्बत हो। महबूब क्या है मौलाना, इसमें मफ़ऊल है कि नहीं है कि नहीं है, इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल में निस्बत पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, भाई जिसको पसंद किया जाए, लेकिन अब वो क्या है, किसी का नाम है। कहा मुमकिन है कि अस्माए जो होंगे वहां पे देखिए मौलाना, मिस्ल मोहम्मद, इंसान, कातिब, इसीलिए इन्होंने एक मिसाल किसकी दे दी यहाँ पे, कातिब की। कातिब क्या है, इसमें फाइल है। अब यहाँ सवाल क्या है मौलाना, नआम कद यश्तमिलु अला हैयतिन, कहा मुमकिन है कि अस्मा ऐसे हो कि जिसमें क्या पाई जाए, हैयत भी पाई जाए। अब इसमें फाइल की एक हैयत है, फाइलुन के वजन पे है, इसमें मफूल की एक हैयत है, मफूलुन के वजन पर है। तदुल्लु अला निस्बतिन नाक़िसा, लेकिन उसमें निस्बत ताम्मा है कि निस्बत नाक़िसा है, निस्बत नाक़िसा है। का अस्माइल अफ़आली, सही है। इसमें निस्बत जो ताम्मा है ना फेल में, इसको फाइल मफूल को ज़माने और ज़मान मकान को खारिज कर दिया, तो जनाब इसमें क्या बचा है? बचा जो मुजर्रद अस्मा है, मकतब, बाब भी क्या है ना, इसमें फाइल है, न इसमें मफऊल है, न ज़र्फ़ ज़मान है, न मकान है, एक नाम है इसमें। तो कहा मुमकिन है कि अस्मा ऐसी हों कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मादा हो, और एक अस्मा ऐसे होंगे जो मादे के साथ भी क्या हो, हैयत भी हो, लेकिन वो हैयत में क्या होगी, निस्बत नाक़िस होगी, न के ताम होगी। फेल रहेगा तो फेल में क्या हो जाएगी, निस्बत ताम्मा हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो कहा नाम वो भी है, तो नाम कितने तरीके को हो गए, दो, एक जिसमें हैयत हो, एक जिसमें हैयत ना हो। आफरीन की हाजिरी लगा देना।
کہ اسماء افعال والمفعولی، صحیح ہے، اسماء افعال میں نسبت پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ والمفعول اسی طرح مفعول میں بھی نسبت پائی جائے گی، والزمان ونحوها یا اس جیسے دوسرے ہوں، کما تقدم لانها تدل على ذات لها هذه المادہ، اس لیے کہ دلالت کرتے ہیں ایسی ذات پر کہ جس کے اندر یہ مادہ کیا پایا جاتا ہو، مادہ پایا جائے. جیسے کاتبون ہم نے کہا تو کاتبون دلالت کر رہا ہے اس ذات پر جس کے اندر کتابت کا کیا پایا جا رہا ہے، مادہ پایا جا رہا ہے. راغب ہم نے جب کہا تو راغب ایسا شخص ہے جس کے اندر رغبت کا مادہ کیا ہو رہا ہے، پایا جا رہا ہے. قاری جب ہم نے کہا تو کیا کہا، ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے کہ جس میں قرات کا مادہ پایا جا رہا ہے. آئی سمجھ میں؟ الادات مولانا کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.